بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور یکے بعد دیگرے دن رات کے آنے جانے میں، بدلنے میں، لآیات نشانیاں ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے، ویتفکرون اور فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے اس کو عبث پیدا نہیں کیا ہے، سبحانک پاکی ہے تیرے لیے، یا تو پاک ہے تمام عیبوں سے، فقنا عذاب النار پس ہم کو بچا دوزخ کی آگ سے، ربنا اے ہمارے رب، انک من تدخل النار جس کو آپ نے آگ میں ڈالا، فقد اخزیت تو اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالمین کے لیے، من انصار کوئی مددگار، ربنا اے ہمارے رب، اننا سمعنا ہم نے سنا، منادی ینادی ایک پکارنے والا، ینادی جو پکارتا ہے، للایمان ایمان کی طرف، ان آمنوا بربکم کہ ایمان لاؤ اپنے رب پہ، فآمنا پس ہم نے ایمان لایا، ربنا اے ہمارے پروردگار، فاغفر لنا ذنوبنا ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، وکفر عنا وکفر دور کر دے، عنا ہم سے، سیئاتنا ہمارے برائیاں، وتوفنا مع الابرار وتوفنا اور ہمیں موت دیجیے، مع الابرار نیک بندوں کے ساتھ، ربنا اے ہمارے پروردگار، وآتنا اور دے ہم کو، ما وعدتنا جو وعدہ کیا تھا، علی رسول کا تو نے ہم سے رسولوں کے واسطہ سے، ولا تخزنا اور رسوا نہ کیجیے ہمیں، یوم القیامت قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا اپنے وعدے سے، تو اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، فاستجاب لهم ربهم پس قبول کی ان کے دعاؤں کو ان کے رب نے،
انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں ضائع نہیں کروں گا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، والذین ہاجروا، پس جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ستائے گئے ہیں میرے راستے میں، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور لڑے ہیں اور مارے گئے ہیں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، پس میں ضرور بے ضرور دور کروں گا ان سے ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ضرور بے ضرور داخل کروں گا، جنات، باغات میں، تجری جو بہتی ہے، من تحتها، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عنہ حسن الثواب، اللہ کے پاس بہت اچھا بدلہ ہے۔ ابن حبان نے اپنے صحیح میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ صدیقۃ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور ان حالات میں آپ نے جو عجیب چیز دیکھی ہے وہ مجھے بتلا دیجئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پوچھتے ہو، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان نرالی ہے اور ہر شان عجیب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک دفعہ رات کو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، لحاف میں داخل ہوئے اور پھر فرمایا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ بستر سے اٹھے، وضو بنایا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، قیام میں اتنے روئے کہ آنسو سینہ مبارک پر بہہ گئے، پھر رکوع فرمایا، رکوع میں روئے، پھر سجدہ فرمایا، پھر سجدے میں روئے اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام کو نماز کی اطلاع دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر گریہ فرماتے ہو، اتنے روتے ہو اور اتنی مشقت کرتے ہو، عبادات کرتے ہو، جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور شکریہ کے طور پر یہ گریہ اور زاری کرتا ہوں۔ جب اللہ نے مجھ پر آج شب یہ آیات نازل فرمائی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار،
یہاں پر خلق السماوات والارض، آپ جانتے ہیں کہ خلق مصدر ہے بمعنی ایجاد اور اختراع، اور معنی یہ ہوگا کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اللہ کے بڑی نشانیاں ہیں، اور زمین و آسمان میں وہ مرتبہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر متقابلین مفید للاستغراق ہوتی ہے، کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو مخلوقات ہے، جو مصنوعات ہے، پھر ان مخلوقات میں قسم مخلوقات ہے، پھر ہر مخلوق کے، ہر مصنوع کے خاصیت اور کیفیت دوسرے مخلوق سے، دوسرے مصنوع سے بالکل الگ تلگ ہے، اور ہر مخلوق اپنے خالق کی نشاندہی جو ہے وہ کر رہی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ السماوات سے مراد اجرام علویہ ہے، اور الارض سے مراد اجرام سفلویہ ہے، اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ السماوات سے مراد تمام رفعتیں، بلندیاں، اور الارض سے مراد تمام پستیاں مراد ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک تمام رفعتوں میں، پستیوں کے خلقت میں نشانیاں ہیں۔ اور آخر میں، آیت کے آخر میں لأولی الالباب، مطلب عزت بھی اللہ کے اختیار میں، ذلت بھی اللہ کے اختیار میں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ دوسرا لفظ جملہ اختلاف اللیل والنہار، اختلاف مشتق ہے اس قول سے کہ اختلف فلان فلانا، یعنی وہ فلاں شخص کے بعد آیا، لہذا اختلاف اللیل والنہار کا معنی یہ ہوگا کہ رات جاتی ہے، دن آتا ہے، دن جاتا ہے، رات آتی ہے۔ اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اختلاف اللیل والنہار سے مراد دن رات کی کمی، زیادتی، گرمی، سردی، طولن، قصرن، حرارتن، برودتن، اور اختلاف اللیل والنہار میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ لآیات، لآیات دراصل جمع ہے آیاتن کی، اور آیات کا اطلاق قرآن کریم کے آیاتوں پر بھی ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ معجزات پر بھی ہوتا ہے، اور تیسرا معنی ہے دلیل اور نشانی۔ آیات مذکورہ میں آیات، لآیات سے مراد نشانیاں ہیں اور اللہ کے قدرت کے دلائل اور شواہد ہے۔ اولو الالباب کا جو لفظ ہے، الباب جمع ہے لب کی، لب، جس کا معنی ہے مغز، اور مغز ہر چیز کے خلاصہ اور نچوڑ کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں، پشتو میں کہتے ہیں کہ لباب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، نچوڑ یہ ہے۔ اور انسانی عقل کو لب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسانی عقل کا اصلی جوہر وہی مغز ہے، لہذا اولو الالباب کا معنی جو ہے وہ عقل والے کے معنی پر ہوگا۔
اب سوال یہ ہے کہ اولو الالباب سے، عقل مندوں سے، عقلاء سے، عقل والوں سے مراد کون ہے؟ آج کل تو ہر بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، ہر شخص کہتا ہے کہ میں بلول دانا ہوں، اور ہر شخص عقل مندی کا مدعی بھی ہے، بلکہ ایک بیوقوف آدمی بھی اپنے آپ کو بیوقوف نہیں کہتا، وہ بھی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے عقل والوں کی علامات بتا دی، جو کہ دراصل کسوٹی ہے، معیار ہے عقل کا۔ اور پہلی علامت کیا ہے؟ پہلی علامت یہ ہے ایمان باللہ۔ اور اگر غور کیا جائے تو محسوسات کی دنیا میں حواس خمسہ تو حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن عقل کا کام کیا ہے؟ ان کے اندر عقل نہیں ہے۔ عقل کا کام یہ ہے کہ علامات، نشانات، قرائن، دلائل کے اساس پر ایک ایسے نتیجے تک پہنچنا جو غیر محسوس ہو، اور جس کے ذریعے سے سلسلہ اسباب کے آخری کڑی کو پا لینا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ بہت اچھی تفسیر لکھی ہے معارف القرآن، اور میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں اور اکثر مطالعہ کرتا ہوں کہ کائنات عالم پر اور غور کیا جائے، آسمان اور زمین، اور زمین و آسمان میں سمائی ہوئی تمام مخلوقات اور ان کے چھوٹی بڑی چیزوں کا ایک مستحکم حیرت انگیز نظام، عقل کی کسی ایسی ہستی کا، عقل جو ہے وہ کسی ایسی ہستی کا پتہ دیتا ہے جو علم، حکمت، قدرت اور طاقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بالا تر ہے، اور جس نے تمام چیزوں کو، کائنات عالم کے نظام کو ایک خاص حکمت سے بنایا ہے، اور اس کے ارادے سے، اس کی مشیت سے یہ سارا کائنات عالم کا جو نظام ہے وہ چلتا ہے، اور وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے مگر کون ہے؟ اللہ ہی ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اور وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔ اس لیے عقل والوں کی پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بتلائی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ دوسری علامت عقل مندوں کی یہ ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں۔ تفکر کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی تہ اور حقیقت تک پہنچنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کی عبادت، جس طرح اللہ کی ذکر عبادت ہے، اسی طرح اللہ کی فکر بھی عبادت ہے، اور جس طرح اللہ کی ذکر عبادت ہے، اللہ کے مخلوقات پر غور و فکر یہ بھی عبادت ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اہل معرفت صوفیاء فرماتے ہیں کہ تفکروا فی آیات اللہ ولا تتفکروا فی اللہ۔ اللہ کی پیدا ہوئی چیزوں پر، اس کی نشانیوں پر غور و فکر کرو، لیکن اللہ کے بارے میں فکر نہ کرو، اللہ کی ذات کے بارے میں فکر نہ کرو۔ اللہ کی مخلوق
زمین و آسمانوں کے خلقت، مخلوقات کی خلقت پر غور کرو، اللہ کے بارے میں غور کرو۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، ایک گھڑی اللہ کی قدرتوں پر غور کرنا یہ پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور جب اللہ کی مخلوقات اور مصنوعات میں غور و فکر، تفکر، تدبر آپ کریں گے، اللہ کی قدرت کا استحضار ہوگا، تو یہ بھی ایک عبادت ہے، اعلیٰ عبادت ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اقرار کریں گے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ ذاکرین، یہ متفکرین طبقہ یہ پھر کہیں گے کہ یا اللہ یہ اپنے فضول پیدا نہیں کیا ہے، بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، اور پھر یہ لوگ درخواست بھی کرتے ہیں اللہ سے۔ پہلے درخواست کیا ہے؟ فقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا۔ دوسری صفت ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، یا اللہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے محفوظ اور مامون فرما۔ اور تیسری درخواست یہ ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، یا اللہ آپ کی طرف سے آنے والا منادی یعنی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز دی، اور ہم نے ان کی آواز کو سنا اور ہم نے ایمان بھی لایا۔ اور آیات کے آخر میں فرمایا انک لا تخلف المیعاد، بلا شبہ یا رب العالمین آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور مذکورہ الفاظ دلالت کرتے ہیں قبولیت پر، بلکہ یقین پر، اس دعا کے قبولیت کے یقین پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم، بس اللہ نے ان کے دعاؤں کو قبول فرمایا، اور فرمایا انی لا اطیع عمل عامل منکم، میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، تم آپس میں ایک ہو، بعضکم لمن بعض۔ امام الضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، اور یہ قول امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معالم التنزیل جلد 1 صفحہ نمبر 327 میں لکھا کہ رجالکم شکل نسائکم و نسائکم شکل رجالکم فی الطاعہ، یعنی اللہ کے فرمان برداری میں مرد عورتوں کی طرح اور عورتیں مردوں کی طرح ہے۔ اور پھر خاص کر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے وطن کو چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے، اللہ کی دین کے خاطر مشقتیں برداشت کی، لوگوں نے ستایا ہے اللہ کے راستے میں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِهِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، وہ لڑے ہیں، مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، جہاد میں شریک رہی ہے۔ اور غیر جہاد تو ماضٍ الی یوم القیامہ ہے، جہاد تو اسلام کا کوہان ہے، وذروۃ سنامہ الجہاد۔ تو یہ اعمال صالحہ ہے، ہجرت ہے، مشکلات ہے، مصائب میں اللہ کی دین کے خاطر، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے پاس بہت ہی اچھا بدلہ ہے، اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے۔